الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولكن بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاتل المشركين بالسيف والسنان أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی النبی وعلا علیہ وبارک وسلم جمعہ المبارک کے دن کثرت سے آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھا کریں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر اور یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جو بندہ کثرت سے روزانہ کی بنیاد پر 3 تسبیحات درود پاک کی پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں مال جان میں آل اولاد میں کاروبار میں نظام زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں ہر قسم کی دکھ رزق کی تنگی پریشانی کا اللہ خاتمہ فرما کر سکھ اور چین عطا فرماتے ہیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم آپ کے اس مسجد کے روح رواں خطیب و امام محتمم حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب کی حافظہ اللہ تعالی اللہ ان کو دنیا آخرت کی سعادت عطا فرمائے اللہ ان کو صحت و عافیت صحت و سلامتی عطا فرمائے ان کی دعوت پر تشریف آوری ہوئی اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے نبی سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے ہیں اخلاق عالیہ عطا فرمائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا ہے حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا اما اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں تو بتائے سیدہ کائنات نے کہا سعد کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا حضرت سعد نے فرمایا قرآن پڑھا ہے اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا سعد الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عظیمہ کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے سارا کا سارا قرآن ہمیں اخلاق عالیہ کا درس دیتا ہے ہمیں اخلاق عظیمہ کا درس دیتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ نبی کے امتیوں ہم سب بھی یہ دعا مانگا کریں۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، اللہ نیک اخلاق عطا فرما، برے اخلاق سے حفاظت فرما۔ کہہ دیجیے آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اخلاق عظیمہ عطا فرما، اللہ اخلاق عالیہ عطا فرما، اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو مقصد حیات بنانا ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھاؤ، حاتم طائی جو عرب کا سخی اور مشہور آدمی تھا، اس کی بیٹی ایک غزوہ میں گرفتار ہو کر آئی، سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس نے کہا حاتم طائی کی بیٹی نے یا محمد میرا باپ قبیلے کا سردار ہے، وفا شعار ہے، وعدے کا پابند ہے، قیدیوں کو رہا کراتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، میرے باپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں، دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کی بات کو سنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا میں محمد اس کے لیے دعا کرتا، لیکن تیرے باپ کو اخلاق کے حسنہ پسند تھے، اللہ بھی اخلاق کے حسنہ کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کو کہا میرے صحابہ اس کو رہا کر دو، حاتم طائی کی بیٹی کو رہا کر دو، اس لیے کہ اس کا باپ بھی اخلاق کے حسنہ کو پسند کرتا تھا، اللہ بھی اخلاق کے حسنہ کو پسند فرماتا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، کہا اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ بھی اخلاق کے حسنہ کو پسند فرماتے ہیں؟ توجہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہے والذی نفسی بیدہ لا یدخل الجنة الا حسن الاخلاق۔ سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اچھے اخلاق کے سوا کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی اللہ کے نبی کے امتی ہیں، محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں، عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، چراغا حلوے جلوے بانٹتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اصل سیرت طیبہ ہے، اصل یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اپنائیں۔ انک لعلی خلق عظیم۔ تو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو ایمان والو، اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے تاکہ یہ دل بھی پاک ہوتے رہے۔ اے سبحان اللہ، رب نے جتنی طاقت دی ہے زبان کے اندر کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ قاری امین صاحب کو آواز شاد فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سیدہ کائنات سیدہ امّہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد مردوں غلاموں کی دستگیری کرتے، ان کے ساتھ تعاون فرماتے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہروں میں چاروں طرف جنازوں میں شریک ہوتے، بیماروں کی عیادت کرتے، معذوروں کا عذر قبول کرتے، معذوروں کی مدد اور تعاون کرتے۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے نبی کی اخلاق عالیہ تھے، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے ساتھ منہ لگا کے بات کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر کان نہ ہٹاتے جب بات کرنے والا اپنی بات مکمل نہ کر لیتا۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس کے ہاتھ نہ
چھوڑتے، اس ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک پکڑنے والا ہاتھ خود نہ چھوڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں سبقت فرماؤ، اور اللہ کے نبی کے پاس کوئی آتا، اللہ کے نبی کرام فرماتے جہاں تک روایات میں آتا ہے اپنی چادر اس مہمان کے لیے بچھا دیتے، تکیہ دیتے، اصرار فرماتے انک لعلی خلق عظیم۔ سیدہ کائنات سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے اخلاق عالیہ کی تعلیمات کے بارے میں فرماتے ہیں، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات دیکھو، فرمایا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، حصہ لیا کرتے تھے، گھر میں جھاڑو بھی خود دے لیا کرتے تھے، برتن بھی دھویا کرتے تھے، گھر میں جو بکریاں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا دودھ خود دھویا کرتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے کپڑوں کو ٹانگ کے خود لگایا کرتے تھے۔ اخلاق عالیہ کی تعلیمات دیکھو، سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جوتیوں کو خود کاٹ لیا کرتے تھے، کبھی گھر کے اندر بیکار نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ کام کاج میں مصروف رہا کرتے تھے۔ دیکھیں گھر کی نظام کی امور کی ذمہ داری خانہ امور داری اہلیہ کے ذمہ ہے، لیکن گھر کے امور کے اندر حصہ بٹانا، گھر کے کام کاج میں حصہ لینا، یہ سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، اکرام کرتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا کہ معاشرے میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر ہے۔ آج جناب والا ہم گھر والی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، عورت پہ ہاتھ اٹھانا غیرت کے خلاف ہے، وہ بھی کسی کا جگر کا ٹکڑا ہے، جب آپ اپنی بچیوں کو رخصت کریں گے پھر معلوم ہوتا ہے۔ آج خواتین کے ساتھ ناک سلوک ہو رہا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، اس نے 2 مسواکیں بطور تحفہ کے اللہ کے نبی کو ہدیہ کی۔ اخلاق عالیہ کو دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسواکیں دی، ان میں سے ایک مسواک سیدھی تھی، ایک ٹیڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو دیکھیں کہ جو ٹیڑھی مسواک تھی اللہ کے نبی نے وہ خود رکھ لی اور سیدھی مسواک اپنے ساتھی کو دے دی۔ یہ اخلاق عالیہ کی تعلیمات اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ دوسرا سفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو بکری ڈھونڈو، ایک صحابی نے کہا میں ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں گوشت بناؤں گا، تیسرے نے کہا میں پکاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہماری جان آپ پہ فدا، ہم تو آپ پہ جان نثار ہیں، جان قربان کرنے والے ہیں، ہم سارا کام کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مجھے معلوم ہو تم مجھ پہ جان اٹھانے والے ہو، آپ اولاد بتانے والے ہو، سارا کام کر لو گے، لیکن میں یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ میں اپنے آپ کو ممتاز حیثیت کا بناؤں۔ جاؤ سب اپنا کام کریں گے اور میں جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا، اور اللہ اس بندے کو اچھا نہیں سمجھتا جو اپنے آپ کو ممتاز حیثیت کا سمجھے، میں بھی جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی۔ ان کی والدہ ام سلیم فرماتی ہے کہ 8 سال کی عمر میں نے اپنے بیٹے انس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا تھا، جاؤ انس اللہ کے نبی کی خدمت کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا، دن میں ساتھ، رات میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، مسجد میں ساتھ، تلاوت میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، تبلیغ میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ ہی ساتھ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، اس 10 سال خدمت میں کبھی مجھے اف تک نہیں تھا۔ آج ہم اپنے گروانوں میں جا کے
آج ہم اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے ڈرائیور کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ اگر ہم سے گاڑی لگ جائے نو پرابلم، ڈرائیور سے لگ جائے تو اس کی عزت خاک میں ملا دیتے ہیں۔ گھر میں بیوی سے بڑا سیٹ ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، اور گھر کی خادمہ سے نوکران سے گلاس ٹوٹ جائے اس کی عزت خاک میں ملا دیتے ہیں۔ آج خادم سارا دن تمہاری خدمت کرے، دکانوں پہ بوڑھے سفید داڑھی والے خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو اونچے انداز میں بولتے ہیں، ان کی توہین و تضحیق کرتے ہیں۔ جو کسی کا باپ ہے، جو کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اگر آپ کے نیچے آپ کے کوئی ملازمین ہیں، کوئی خادمہ ہے، تو ان کی بھی عزت و احترام کرو۔ یہ رحمت بھرے الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے 10 سال خدمت کی، 10 سال کے اندر انک لعلی خلق عظیم، سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات کو ہم اپنائیں گے، معاشرہ سمجھ جائے گا، سوسائٹی میں محبت و مودت قائم ہوگی۔ آج ہم نے نبی علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے گھروں میں سکون نہیں، بے اطمینانی ہے، سوسائٹی معاشرے کے اندر سے محبت مودت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ہم نے پسے کچھ چھوڑ دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات یہ ہے ہم کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے، ایذا سے، دل آزاری سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ حقیقی مسلمان ہے۔ یعنی اسلام خبردار کرے، المسلم، خبردار کہ مسلمان ہو کر تم اپنے مسلمان بھائی کو دکھ پہنچاتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کو ایذا پہنچاتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کو اذیت پہنچاتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ مسلمان ہو کر حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان ہاتھ سے اپنے دوسرے مسلمان کو تکلیف، ایذا، دکھ، اذیت نہیں پہنچاتا۔ آج ہم نمازیں پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، نفلی روزے رکھتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے رہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے رہیں، مقام ابراہیم کے سامنے نمازیں پڑھتے رہیں، ملتزم کو لپٹ کر رو رو کر مانگتے رہیں، زمزم کا پانی پیتے رہیں، روزہ رسول اللہ پہ درود پاک پڑھتے رہیں، سجدے کر کر کے ماتھے پہ نشان پڑ جائیں۔ رب محمد کی قسم اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا جو اپنی مخلوق خدا کو تنگ کرتا ہے، جو مخلوق خدا کو اذیت دیتا ہے، جو مخلوق خدا کو دکھ پہنچاتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہی نہیں جو مخلوق خدا کو ستاتا ہے، جو ماں کو ستاتا ہے، جو باپ کو ستاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہی نہیں بن سکتا۔ انک لعلی خلق عظیم۔ کہنے سبحان اللہ۔ بلند آواز سے اللہ کے گھر میں بیٹھے رحمت برسی، بلند آواز سے مقام اور سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ربیع الاول کا یہ پیغام ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ کے بلند درجے پر فائز تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ساری دنیا سے بہترین اخلاق والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توجہ میری طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ دیکھنا اخلاق عالیہ۔ میں راستے میں کھڑا ہو گیا، بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پیچھے آئے، میری گردن کو پکڑا، توجہ۔ جب میں نے پیچھے دیکھا حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہا انس اسی طرف جا رہے ہو نا جس طرف میں نے تجھے کام بھیجا تھا۔ آئے تو سبحان اللہ۔ اگر آج مالک
چاہتا کہ میرا ملازم ہو کر راستے میں کھڑا ہوا کتنی دیر ہو گئی ہے لہو کر دیتا۔ انس فرماتے ہیں اخلاق کی عالیہ کا مظاہرہ، میں کافی دیر ہو گیا کھڑا ہوا ہوں، جب پیچھے دیکھا نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہو سبحان اللہ، محبت رسول میں کہو سبحان اللہ، کہو عشق رسول میں سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے ملازمین کے ساتھ ایسا سلوک کریں، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ اخلاق عالیہ رحمت بھرے الفاظ کہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس فرماتے ہیں جب پیچھے دیکھا نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور ایسے رحمت بھرے الفاظ کہے۔ کہا انس اسی طرف جا رہے ہو نا جس طرح میں نے تجھے کام بھیجا تھا۔ آج اگر کوئی ملازم راستے میں رک جائے، دیر کر دے، مار مار کر پیٹ کر لو روحان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کی اخلاق عالیہ کی تعلیم ہے، یہ عفو درگزر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر انک لعلی خلق عظیم، ایک کافر اللہ کے نبی کے ہاں مہمان، رات کو اس کا ہاضمہ خراب ہونے کی وجہ سے اس نے بستر پر پیشاب اور پخانہ کر دی۔ اب جب صبح ہوئی شرم کے مارے وہ چلا گیا۔ راستے میں اسے یاد آیا کہ میں تو تلوار پیچھے بھول آیا۔ جب وہ تلوار لینے کے لیے آیا دیکھا رحمت کائنات سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے ہیں۔ جب وہ آیا رحمت بھرے انداز، اس کو معلوم بھی نہ ہونے دیا۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہا اپنی تلوار جو بھول گئے تھے وہ تلوار لینے آئے ہو۔ جب اس نے اخلاق عالیہ کا یہ کیفیت دیکھی، یہ نظارہ دیکھا، اکرام کا، احترام کا، اخلاق عالیہ کا، کلمہ پڑھ اٹھا، پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ نبی کی اخلاق کی عالیہ کی تعلیمات کو دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ آج ہمیں کافر دیکھ کر مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم اخلاق عالیہ کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں۔ آج ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے، راستے میں تھکے ہوئے تھے، سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سو گئے، تلوار لٹکا لی۔ کافر آیا اسے تلوار نکالی، کہا اللہ کے رسول میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے کہا اللہ اللہ، اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، وہ روب ہے کہ تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی، کہا اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ کہا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کی اخلاق عالیہ کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ پکار اٹھا کہ طاقت کے باوجود تلوار ہاتھ میں ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی اخلاق کے عالیہ کی تعلیمات۔ وہ کافر پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول، مسلمان ہو گیا۔ کہو سبحان اللہ، کہو بلند آواز سے سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے مطالعہ والوں جتنی تمہاری زبان میں طاقت رکھی ہے کہو سبحان اللہ، کہو اللہ اکبر، ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میری طرف، مسجد کے اندر ایک عرابی دیہاتی قافلہ، اس کو مسجد کی عظمت کا پتہ نہیں تھا، مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا۔ تقاضے کے صحابہ اٹھے، ڈانٹ کے اللہ کے نبی نے روک دیا، کچھ نہیں کہا اس کو تقاضا کر دیں۔ جب وہ تقاضا کر کے اٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بھرے الفاظ سے، اچھے اخلاق سے اسے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے، مقدس گھر ہے، شان والا گھر ہے۔ اس گھر کے اندر پیشاب اور پخانہ نہیں کیا جاتا۔ اور جب وہ جانے لگا اللہ کے نبی نے ہدایہ بھی دے دی۔ جب اس نے اکرام دیکھا، احترام دیکھا کہ مسلمانوں کو مقدس گھر ہے، عبادت کا ہے، جہاں جس کے لیے مسلمان جان لٹانے کے لیے تیار ہے،
وہاں پر میں نے پیشاب اور پخانہ کر دیا، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اکرام کیا، احترام کیا، اخلاق کا یہ نظارہ۔ پھر وہ جب جانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدایت دیے، سنو ملتان والو، جب وہ اپنے قبیلے کے قریب پہنچتا ہے آواز لگاتا ہے، اے قبیلے والو، اے میرے بھائی، اے میرے ماموں، اے میرے چچا، اے میرے دوست، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کہتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آج میں نے مسلمانوں کے جو عظمت والا گھر تھا، شان والا گھر تھا، مقدس گھر تھا، جو مسلمانوں کی عبادت کی جگہ تھی، جس مسجد کے تقدس کے لیے مسلمان اپنی جان لٹا دیتے ہیں، مسلمان جس کی حفاظت کے لیے آپ اولاد قربان کر دیتے ہیں، اس مسجد میں میں نے پیشاب و پخانہ کیا۔ ان کے مربی روحانی پیشوا سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتان والا توجہ کرنا، مجھے کچھ نہیں کہا، اکرام سے، احترام سے، رحمت بھرے الفاظ سے مجھے سمجھایا، میری تربیت کی، میں حیران ہو گیا اور مجھے تحائف دے کر دیکھ گئے۔ قبیلے والوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ 300 افراد اس بندے کے ساتھ گئے، جا کر مسجد نبوی کے اندر جب انہوں نے اللہ کے نبی سید الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت کی، کلمہ پڑھ اٹھے، پکار اٹھے، اخلاق عالیہ کی یہ تعلیمات، یہ رحمت بھرے الفاظ، ہمارا بھائی جو مسجد کو پلید کر رہا تھا اس کو آپ نے کرام سے سمجھایا، ایسا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، پکار اٹھے۔ اس قبیلے کے 300 افراد مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ملتان والو، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی نبی علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کی ان تعلیمات کو اپنائیں، اس کو مقصد حیات بنائیں۔ رب محمد کی قسم، دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی باغ جنت بن جائے گی، اور آخرت کے اندر جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ کہو سبحان اللہ، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں چاہیے کہ ہم طہارت، پاکیزگی، نظافت کا بھی انتظام کریں۔ یہ بھی اخلاق عالیہ کی تعلیمات میں سے ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے ایسے غبار اور گندے، حالانکہ اس کے بعد بال، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی صابن نہیں تو اپنے بال ٹھیک کر لے، دھو لے، کپڑے دھو لے، اچھے پہن لے۔ ایک اور صحابی آیا، اس کے بھی کپڑے ایسے میلے کچیلے تھے، صفائی کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس مال اظہار کر، اچھے کپڑے پہن، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ۔ ہمیں بھی چاہیے، نبی علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات ہے، ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، ہم اپنے گھروں کے سینوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ گھر کے اندر صرف بیوی نے کام نہیں کرنا، میں نے پہلے بتایا اخلاق عالیہ کی تعلیمات میں سے ہے، گھر کے کام کاج میں مرد بھی حصہ لے، والد بھی حصہ لے، اولاد بھی حصہ لے۔ ہم اپنے محلوں کو صاف رکھیں، اپنی گلیوں کو صاف رکھیں۔ روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیواروں پہ کسی قسم کے نشانات ہوتے ہیں، جیسے آج پان وغیرہ کے نشانات، اللہ کے نبی خود دیواروں کو صاف کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، ہم طہارت کا انتظام کریں، ہم نظافت کا انتظام کریں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنی گلیوں کو صاف رکھیں، اپنی نالیوں کو صاف رکھیں۔ انک لعلی خلق عظیم، اور اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق نئے کپڑے نہیں لے سکتے، روزانہ کی بنیاد پر کپڑے دھو تو سکتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، مسجدوں کے اندر جناب صاف ستھرا رکھیں، اور اس سے بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ آج زیادہ تر بیماری اسی وجہ سے دانتوں کو صاف نہیں کرتے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، نبی علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کی تعلیمات ہیں کہ اللہ پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو السواک مطہرۃ، اپنے منہ کو دانتوں کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس سے کون راضی ہو جاتا ہے؟ رب راضی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپناؤ۔ آج ہم ادھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، جناب مغرب نے ہماری روایات اپنانی، مغرب نے ہمارے طور طریقے اپنانے۔ اگر دنیا کے اندر کافر بھی مسلمانوں کے طور طریقے اپنائے گا تو اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت و عظمت عطا فرمائے۔
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آخری بات اللہ کے نبی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ملتان والوں توجہ، نبی کی اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات، آپ کو سیرت کا خلاصہ دے رہا ہوں، آپ کو سیرت طیبہ کی جتنی کتابیں ان کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہب اسلام محاسن اعمال سے، محاسن اخلاق سے بھرا ہوا ہے، جن میں سے چند باتیں یہ ہے، آج دل و دماغ میں بیت بٹھا کر گاؤ، آج عزم کر کے گاؤ، آج عہد کر کے گاؤ۔ ایک تو رب ذوالجلال ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد عزم کے ساتھ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں گے، نبی کے طور طریقے کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، جن میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ فرمایا عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، نیک عمل کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، نرمی والا برتاؤ کرنا، احسن و بخشش کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جنازوں میں شریک ہونا، بیماروں کی عیادت کرنا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، سلام کو عام کرنا، سلام میں سبقت کرنا، اگر کوئی سفید بالوں والا بوڑھا ہے اس کی تعظیم و احترام کرنا، اگر کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے لیے دعا کرنا، اگر اس دعوت کے اندر غیر شرعی امور ہوں، ناچ گانے کی محفلیں ہوں، عیاشی شراب کی محفلیں ہوں، اس دعوت کو قبول نہ کرنا، معلوم ہو جائے دعوت سے پہلے حرام پیسوں سے دعوت ہے، اس دعوت کو قبول نہ کرنا، شرافت ہمت کو اختیار کرنا، سخاوت کو اختیار کرنا، اور میرے بھائی و دوستو جہاں کہیں اختلاف ہو جائے چنگاری نہ لگانا۔ خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، چنگاری نہ لگانا، لڑائی کو بڑھانا نہ بلکہ سلو کرانا، اختلاف ہو جائے محبت کو قائم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کو پی جانا، سلام میں سبقت کرنا، سلام میں پہر کرنا، خطا اور زیادتیوں کو معاف کر دینا۔ انک لعلی خلق عظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کی یہ تعلیمات ہے، ان کی اس تعلیمات پہ عمل کرنا، ان کو مقصد حیات بنانا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں اخلاق عالیہ کی بدولت بندہ اس مقام کو، اس درجے کو حاصل کر لیتا ہے جو بندہ دن کو روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اخلاق کی بدولت اللہ اس سے بھی اس کو زیادہ درجہ عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ ہم سب کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کی تعلیمات ہے، آج اقلیت ہمارے درمیان کافر بھی رہتے ہیں، یہود و نصارہ بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی غیر مسلم اقلیت کو قتل کر دیا، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے مدعی ہوگا۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی۔ آخری بات وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ کے نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر نہیں آئے بلکہ ترین بری بحری ساری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مسلمان کو ہے ملتان والو اخلاق عالیہ کا خلاصہ جو خود تو تکلیف برداشت کر لے، خود تو اذیت برداشت کر لے، لیکن دوسرے کو آرام پہنچائے۔ انک لعلی خلق عظیم یہ ہے نبی کی اخلاق کی تعلیمات، ان کو اپناؤ۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ اس مدرسے کو، اس ادارے کو، اس مسجد کو، حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، راجن پور سے فقیر کا تعلق ہے، درخواستی خاندان سے، ہمیشہ ہر مہینہ کا پہلا جمعہ مسجد ٹاؤن میں پڑھاتا ہوں، فرمایا جمعہ ادھر بھی پڑھا دے، فقیر کو نش بنتا ہے۔ خدا کی قسم میں نے اس کو اخلاق کے عالیہ سے بھرا ہوا پایا۔ آپ کی مسجد کی دن رات خدمت کر رہے ہیں، آپ کی مدرسے کی، یہاں انہوں نے بچپن لگا دیا، جوانی اب بڑھاپا آ گیا۔ ان کے لیے بھی دعا فرمایا کرے اللہ ان کو صحت و عافیت، سیدھے صحت و سلامتی، اور ان کی جو پوری ٹیم ہے جو ان کے ساتھ اس مسجد کو اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، اس کی تزئین و آرائش میں معاملت کرتے ہیں، اللہ ان سب کے رزق مال جان میں برکت عطا فرمائے۔
جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس معاشرے میں سب سے افضل ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ اس وقت یہ مولوی نعمت عظمیٰ ہے، رب محمد کی قسم، آج چاروں طرف سے کافر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسجد مٹ جائے، مدرسہ مٹ جائے اور یہ دینی تعلیمات مٹ جائے۔ آخری بات، ٹائم کا پابند ہوں میں، آج جاؤ سمرقند بخارا دیکھو، امام بخاری دفن ہے، جاؤ طارق بن زیاد کو انگلو سبیل کی بندرگاہیں پکار رہی ہیں، جاؤ عراق کے اندر، جاؤ شام لبنان کے اندر جہاں سے سارے علوم آئے تھے، جب انہوں نے مولوی کو مٹا دیا، مدرسے کو مٹا دیا، جاؤ سمرقند بخارا پہ جہاں پہ بڑے بڑے محدث دفن ہیں، اسطول خانے بن چکے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند والو، مولوی کی قدر کرو، مدرسے کی قدر کرو، قاری محمد امین کے دستے بازو بن جاؤ۔ آج اس مسجد کو سولر کی بڑی ضرورت ہے، اللہ نے بڑا مال نوازا ہے، 2 بندے 3 بندے مل کر کے ہم سولر لگواتے ہیں۔ کتنے لوگ نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ اللہ ہوگا، قبروں میں چلے جاؤ گے صدقہ جاری ثواب ملتا رہے گا۔ تو سولر کے حساب سے تعاون کریں گے نا جی سب حضرات، ہاتھ کھڑا کریں جو سب حضرات کام لیتے نہیں، ہاتھ کھڑا کریں، اللہ دیکھ رہے اپنے گھر میں۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ قاری محمد امین صاحب ان کے گھرانے میں اور ان کی پوری ٹیم ہے، ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔